الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پچھلے ہفتہ کے بیان میں ہم نے اپنے رب کریم و عظیم کی توحید کے بارے میں کچھ گفتگو کرنے کا شرف حاصل کیا تھا۔ یہ موضوع بہت وسیع ہے، اس لیے آج یہ ضرورت محسوس کی کہ توحید باری تعالیٰ کے تناظر میں من دون اللہ کے مفہوم کو کچھ سمجھا جائے۔ من دون اللہ، قرآن مجید برہان رشید میں جا بجا یہ کلمات بیان کیے گئے ہیں، اور بعض مقامات پر من دون ہی، یعنی وہ ہی جو ضمیر ہے وہ بھی اللہ رب العزت کی جانب راجع ہے، من دون ہی فرمایا گیا ہے۔ عام طور پر اگر ہم اس کا ترجمہ کریں تو اس کا جو مطلب بنتا ہے وہ ہے اللہ کے علاوہ، یعنی یہ عام مفہوم ہے اس کا۔ من دون اللہ میں جو اصل ایک لفظ ہے وہ ہے دون، دانا یدون، اس میں کمزوری کا، حقارت کا، خساست کا اور گھٹیا پن کا معنی جو ہے وہ پایا جاتا ہے۔ کوئی بہت ہی جو ایک اپنے درجے سے اپنے آپ کو گھٹا لینا تو عربی میں اس کو کہتے ہیں سارا دونن خسیسن، یہ بہت گھٹیا اور کمینہ ہو گیا ہے۔ کوئی کسی کام کو کرنے سے عاجز آ جائے تو یقال للکاسر عن الشیء دون، یعنی اس شخص کو بھی دون کہا جاتا ہے کہ جو کوئی کام کر نہ سکے۔ یعنی عربی میں جہاں دون کا لفظ ہوگا نا، دون، تو وہاں یہ معنی کسی نہ کسی طور پر وہ موجود ہوگا۔ فارسی میں بھی دون کا لفظ جو ہے نا یہ کسی گھٹیا اور کمینی چیز جو ہے نا اس پر استعمال ہوتا ہے۔ مولانا روم علیہ رحمہ فرماتے ہیں ہم خدا خواہی و ہم دنیائے دوں، تو رب کو بھی چاہ رہا ہے اور کمینی دنیا کو بھی چاہ رہا ہے۔ این خیال استو محال استو جنون، یہ تیری خام خیالی ہے، یہ محال ہے کہ تجھے رب بھی مل جائے اور کمینی دنیا بھی مل جائے۔ یا تو رب کا رستہ اختیار کر یا گھٹیا اور کمینی دنیا کا ہو جا۔
ہم خدا خواہی و ہم دنیائے دون، این خیال است و محال است و جنون، یہ تیری خام خیالی، یہ محال بات اور تیرا جنون ہے۔ اسی طرح جب کوئی چیز کسی دوسرے کے مقابلے میں کم درجے پر ہو تو اس کو بھی دون کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ رب العزت یہ معاف نہیں فرمائے گا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن یشاء، یعنی اس گناہ سے ہلکے درجے کے جو گناہ ہیں وہ جس کو چاہے اللہ معاف کر دے۔ یعنی یہاں بھی دون کا لفظ آیا، یعنی جو شرک کے علاوہ شرک سے ہلکے گناہ ہیں وہ اللہ رب العزت جس کو چاہے وہ معاف فرما دے۔ تو عام طور پر معاملہ یہ ہے کہ من دون اللہ جو کلمات ہیں یہ کوئی خاص اصطلاح نہیں ہے کہ جہاں پر من دون اللہ آ گیا تو اس کا ایک معنی متعین ہو گیا کہ اس کا یہ مطلب ہے، بلکہ اس کو سیاق و سباق کے تناظر میں دیکھا جائے گا، اور قرآن مجید برہان رشید میں بے شمار جگہ پر جو یہ من دون اللہ کی بات ہوئی ہے، اس سے عام طور پر جو مراد ہے وہ کافروں کے جو معبودان باطلہ ہیں وہ ہیں۔ مقصد کیا ہے کہ ان کی کمینگی اور ان کی خساست بیان کی جائے، ان کا گھٹیا پن بیان کیا جائے، ان کے ان کمزور عقائد کی نفی کی جائے۔ یہ جو معبودان باطلہ ہیں ان کو وہ اللہ رب العزت کے مقابلے میں لے آئے ہیں تو اس چیز کا رد کیا جائے۔ تو جہاں پر بھی قرآن مجید برہان رشید میں من دون اللہ یا من دون ہی کی بات آئی ہے، وہاں وہ ایسی ہی چیزیں ہیں جو رب سے دور کرنے والی ہیں، اور اللہ رب العزت کے مقابلہ میں ان کو لایا گیا ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ جو من دون اللہ کی اصطلاح ہے اس میں انبیاء کرام کو بھی داخل کر دیا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت کے جو اولیاء ہیں ان کو بھی من دون اللہ میں شمار کر دیا جاتا ہے۔ جب اس کا ایک عام مفہوم لیا جاتا ہے یعنی غیر اللہ، اللہ کے سوا، تو پھر اللہ کے سوا تو انبیاء بھی ہوئے، اللہ کے سوا تو اولیاء بھی ہوئے، اللہ کے سوا تو ملائکہ مقربین بھی ہوئے۔ تو وہ سارے جو عظیم کردار ہیں اور عظیم شخصیات ہیں ان سب کو من دون اللہ کے تحت داخل کر دیا جاتا ہے۔ لیکن قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے کہیں بھی اپنے پیاروں کے لیے من دون اللہ کی اصطلاح کو ذکر نہیں فرمایا۔ ایک جگہ پر اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم ان کا بیان کرتے ہوئے من دون اللہ کا ذکر فرمایا ہے، لیکن وہ بھی اس اعتبار سے ہے کہ عیسائیوں نے حضرت مریم کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عیسیٰ کو اللہ کے مقابل ٹھہرایا، تو ان کے اس باطل نظریہ کی تردید کرنا مقصود تھی، جہاں اللہ رب العزت نے فرمایا اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتخذونی و امی الہین من دون اللہ۔ اے عیسیٰ،
کیا تم نے لوگوں کو یہ کہا کہ مجھ کو اور میری ماں کو تم دو الہ بنا لو من دون اللہ، اللہ کے علاوہ؟ یعنی یہ ایک نظریہ تثلیث جو کہ عیسائیوں کا ایک نظریہ ہے کہ وہ بھی الہ ہیں، وہ بھی خدا ہیں، اس غلط نظریے کی تردید کرنا یہاں پر مقصود تھا۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا ان کا ذکر فرماتے ہوئے وہاں پر من دون اللہ ارشاد فرمایا ہے، کیونکہ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہ خدا کا بیٹا جانتے ہیں اور خدا جانتے ہیں، حضرت مریم کو بھی وہ خدا جانتے ہیں۔ تو ان کے اس باطل نظریے کی تردید کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے یہاں من دون اللہ کا ذکر فرمایا ہے۔ اور کہیں بھی اللہ رب العزت نے کوئی ایسا مقام ہو کہ جہاں اللہ رب العزت کی محبوبیت کی بات ہو رہی ہو، جہاں اللہ رب العزت کے کسی پیارے کی بات ہو رہی ہو، جہاں اللہ رب العزت کے کسی اپنے کی بات ہو رہی ہو، تو وہاں اللہ رب العزت نے من دون اللہ فرما دیا ہو، ایسا نہیں ہے۔ یعنی یہ بات پلے باندھنے والی ہے کہ جہاں پر بھی من دون اللہ کی بات ہے، وہاں مقصد جو ہے وہ کفار کے معبودان باطلہ کی نفی کرنا مقصود ہے۔ یعنی یہ سمجھا جائے گا یہاں جب توحید کے مقابلے میں غیر اللہ کی بات ہوگی تو وہاں پر اس کا معنی وہ لغت کے اعتبار سے ہوگا۔ پھر غیر اللہ میں انبیاء بھی شامل ہیں، جب اللہ کی توحید بیان کرنی، پھر انبیاء بھی شامل کیونکہ وہ مخلوق ہیں، پھر ملائکہ بھی اس میں شامل ہیں، پھر اولیاء اللہ بھی اس میں شامل ہیں، پھر اللہ رب العزت کے سوا، کیونکہ خالق وہی ہے اور اس کے سوا سارے مخلوق ہیں، تو وہ وہاں پر اس کا معنی جو غیر اللہ کا وہ لغت کے اعتبار سے ہوگا۔ لیکن جہاں غیر اللہ کی بات ہو اس اعتبار سے کہ وہ اللہ رب العزت سے دور کرنے والی چیز ہے اور اللہ رب العزت کو ناپسند چیز ہے، تو وہاں پر اس کا معنی پھر وہ حکمی اعتبار سے ہوگا، وہ معنوی اعتبار سے ہوگا، پھر ہر وہ چیز غیر اللہ ہے جو رب کی بارگاہ سے تمہیں دور کرنے والی ہے۔ یہی من دون اللہ کو سمجھ لیں کہ من دون اللہ میں یہ نہیں کہ لغت کو دیکھتے ہوئے کہ اللہ کے علاوہ تو سبھی کو معاذ اللہ اس میں داخل کر دیا جائے۔ یہاں پر اس کا معنی جو ہے وہ حکمی اعتبار سے ہوگا اور معنوی اعتبار سے ہوگا کہ ہر وہ چیز من دون اللہ میں شامل ہوگی جو اللہ کی بارگاہ سے دور کرنے والی ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ گھٹیا ہے، وہ کمینی ہے، اس میں خصاصت ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں شفیع نہیں بن سکتی۔ انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، کہ تم، اللہ نے کافروں کو فرما دیا کہ تم اور جس کی تم پوجا کر رہے ہو، جس کی تم عبادت کر رہے ہو اللہ کے علاوہ، وہ سب کے سب جہنم میں ہیں، سب کے سب جہنم کا ایندھن ہے۔ تو معاذ اللہ اگر اس من دون اللہ میں آپ انبیاء اور اولیاء کو داخل کر دیں تو آپ کا ایمان کہاں جا پڑے گا؟ من دون اللہ جو ہے وہ شفیع نہیں ہو سکتے۔ اللہ فرماتا ہے لیس لہم من دونہ ولی ولا شفیع، اللہ کے سوا اور کوئی شفیع نہیں ہے اور کوئی ولی نہیں ہے، کوئی مددگار نہیں ہے۔ لیکن یہاں جہاں وہ اللہ والے کی بات ہوتی ہے تو اللہ اپنے محبوب کو فرماتا ہے یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین۔ وہاں بات اپنے ساتھ ملا دی مومنین کی کہ اے نبی آپ کو اللہ کافی ہے اور جتنے مومنین نے آپ کی اتباع کی ہے وہ کافی ہے۔
یعنی جو چیز اللہ کے قریب ہونے والی ہے اس کو پھر اللہ رب العزت نے غیریت کا معنی نہیں دیا، اس کو اللہ نے اپنی ذات کا قرب عطا فرمایا، اس کو اپنی ذات کے ساتھ ملا کر بیان فرمایا ہے۔ اور جو پھر ان کے خلاف ہوگا اللہ رب العزت پھر ان کے خلاف ہوگا، یعنی فرما دیا کہ من عاد علی ولی فقد آذنتہ بالحرب، جو کسی میرے ولی کے ساتھ بغاوت رکھے میرا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ تو یہ ہے کہ من دون اللہ کے علاوہ بھی ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ اور کون کون سی اصطلاحات ہیں۔ کہیں اللہ رب العزت نے اولئک حزب اللہ فرمایا ہے، یہ اللہ کا گروہ ہے، کہیں اللہ رب العزت نے اولیاء اللہ فرمایا ہے، تو یہ کہیں فرمایا انہو من عبادنا المؤمنین، ابراہیم ہمارے مومن بندوں میں سے ہیں۔ تو ہر چیز کو اللہ رب العزت نے من دون اللہ کے کھاتے میں نہیں ڈال دیا کہ من دون اللہ کہو اور پھر جو مرضی تم اولیاء کے بارے میں بکواس کرتے رہو، انبیاء کے بارے میں جو تمہارے منہ میں آئے تو تم وہ بات کہہ دو۔ وہ انبیاء اللہ ہیں، یہ اولیاء اللہ ہیں، اور من دون اللہ پھر وہ ہوئے کہ جو اللہ سے دور کرنے والے ہیں۔ اللہ ان کے دوست کو اپنا دوست کہتا ہے، ان کے دشمن کو اپنا دشمن کہتا ہے۔ اب دیکھیے مثال سے سمجھیے، رب فرماتا ہے غریبوں کو صدقہ دے نا بندہ، تو رب فرماتا ہے وَمَن يُقْرِضِ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، مجھے قرض حسنہ کون دے؟ بات وہاں اپنوں کی ہو رہی ہے، جہاں اپنوں کی بات ہوتی ہے تو رب کہتا ہے مجھے قرضہ دے دو، میرے بندوں سے پیار کرو، ان پر خرچہ کرو، مجھے قرض حسنہ دے دو۔ کوئی دین کی مدد کرے نا تو رب فرماتا ہے یہ میری مدد ہے، تو میری مدد کرو میں تمہاری مدد کروں گا، حالانکہ رب کو کسی کی مدد کی ضرورت ہے، لیکن جب رب کے دین کی بات ہوتی ہے تو رب یہ فرماتا ہے کہ میرے دین کی مدد کرو میں تمہاری مدد کروں گا۔ تو دیکھیں کہیں جو ہے کوئی حضور کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہے تو رب فرماتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں پہ اللہ کا ہاتھ ہے۔ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، محبوب آپ نے کنکریاں نہیں پھینکی، یہ ہم نے پھینکی۔ وہاں تو بات ہی دوئی والی تو بات ہی ختم ہو گئی ہے، وہاں تو الگ الگ والا معاملہ، کیونکہ وہ اللہ رب العزت کے قریب کرنے والے، رب کا راستہ دکھانے والے ہیں۔ جانا رب کی طرف ہے، ملنا رب کو ہے۔ رب فرماتا ہے صراط مستقیم پر آ جاؤ، یہ صراط مستقیم کس کا راستہ ہے؟ نبیین، صدیقین، شہداء، صالحین کا راستہ ہے۔ رب فرماتا ہے اس راستے سے آؤ تو مجھ تک پہنچ جاؤ گے۔ یہ تو اللہ کے قریب کرنے والے ہیں، ان سے تو اللہ کی یاد آتی ہے۔ حضور سے پوچھا گیا کہ آقا آپ ہمیں بتائیے کہ اللہ کے ولیوں کی پہچان کیا ہوتی ہے؟ تو حضور نے فرمایا اذا رعو ذکر اللہ، جب ان کو تو دیکھے تو تجھے رب یاد آ جائے۔ یہ اللہ کے قریب کرنے والے ہیں، یہ من دون اللہ میں شامل نہیں ہے۔ تو اللہ جو ہے اپنے پیاروں کے قول کو اپنا قول فرما دیتا ہے، ان کے عمل کو اپنا عمل فرما دیتا ہے، اور جو اللہ کے نبی کے جانثار ہیں اللہ ان کو اپنا گروہ، اپنا حزب، اپنے فوجی، اپنے سپاہی فرما دیتا ہے۔ اب جو ان کا غیر ہوگا وہ سارے من دون اللہ میں ہوں گے، جو ان کا غیر ہوگا نا وہ سارے من دون اللہ میں ہوں گے۔ یعنی یہ کہ من دون اللہ میں سے انبیاء ان کا بھی استثناء ہے، ملائکہ کا بھی استثناء ہے، کیونکہ ملائکہ بھی وہ اللہ کے عزت والے بندے ہیں،
اور اولیاء کا بھی استثناء ہے، اور ہر اس عمل کا استثناء ہے جو رب کے قریب کرنے والا ہے۔ جو رب سے دور کرنے والا ہے وہ من دون اللہ ہے۔ اب یہ جو ایک روش بنا لی گئی کہ من دون اللہ کی چھاپ لگا کر معاذ اللہ انبیاء پر باتیں کی گئیں، جو اولیاء سے پیار کرنے والے ہیں ان کو معاذ اللہ مشرک کہہ دیا گیا، اور یہ جتنی آیات جو کہ بتوں کے بارے میں نازل ہوئیں اور کافروں کے معبودان باطلہ کا بطلان جس پہ مقصود ہے ان کو اٹھا کر مومنین پر چسپاں کر دیا گیا، تو یہ جو اصل روش ہے نا یہ خوارج کی روش ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خوارج کو تمام مخلوقات میں بدتر سمجھا کرتے تھے۔ بخاری میں یہ الفاظ ہیں کہ وہ انہیں بدترین مخلوق شمار کرتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ ان کا طریقہ یہ ہے کہ یہ ان آیات کو کہ جو کافروں کے بارے میں نازل ہیں ان کو مومنوں پر لگا دیتے، ان کو مومنوں پر چسپاں کر دیتے۔ تو یہی روش اس زمانے کے اندر بھی کچھ لوگوں نے اپنا رکھی ہے، تو اس روش سے باز آنا چاہیے۔ خوارج نے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی شرک کا فتویٰ دے دیا تھا، انہوں نے تو ان کو بھی مشرک قرار دے دیا تھا، اور قرآن کی آیت پڑھتے تھے ان الحکم الا للہ، کہ حکم اور بادشاہی صرف اللہ کی ہے، تو علی معاذ اللہ کون ہوتے ہیں جو اپنا حکم چلائیں اور اپنا فیصلہ چلائیں؟ اور نعرہ لگا دیا کہ لا حکم الا للہ، اللہ کا ہی فیصلہ ہے، اللہ کی ہی بادشاہی ہے، اللہ کی حکومت ہے اور کسی کی نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف جب وہ چلے تو انہوں نے معاذ اللہ ان کو بھی مشرک قرار دے دیا اور بنیاد بنایا قرآن کی آیت کو۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود یہ بات ارشاد فرمائی کہ کلمۃ حق ارید بہا الباطل، یہ کلمہ تو حق ہے لیکن اس سے مراد غلط لی ہے انہوں نے، یعنی قرآن کی کسی آیت کا انکار تو نہیں ہے، قرآن کی کسی بھی آیت کے جس میں من دون اللہ کی بات ہو کیا ہم اسے نہیں مانیں گے؟ ہم بصر و چشم اس کو جو ہے تسلیم کریں گے، لیکن یہ کلمۃ حق ارید بہا الباطل کے زمرے میں آئے گا کہ یہ بات تو سچ رب نے فرمائی لیکن تم اس سے جو مراد لے رہے ہو تمہاری مراد غلط ہے۔ تو اللہ رب العزت نے تو من دون اللہ کی جو ہیں مثالیں بیان کر کر کے نا بتا دیا کہ من دون اللہ تم نے کس کو سمجھنا ہے، ہر ایک کو من دون اللہ نہیں کہہ دینا کہ یہ بھی من دون اللہ، یہ بھی من دون۔ جب رب کی توحید ہے تو باقی اس کے علاوہ بیان کرنے ہیں تو پھر وہاں پہ لغت کا اعتبار ہوگا، لیکن جب اللہ رب العزت کے قرب کی بات ہوگی اور اللہ رب العزت تک ایصال کی بات ہوگی تو پھر وہ جو چیزیں ہیں کہ جو اللہ کے قریب کرنے والی ہیں ان میں غیریت والی بات نہیں ہے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے بات بتا دی، فرمایا کہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب، میں تو مالک ہی کو لگائیں فتویٰ جی، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں ہی میرا تیرا، یا میرے تیرے والی تو بات ہی کوئی نہیں۔ لیکن رب اس کے باوجود وہ واحد ہے، احد ہے، صمد ہے، وہ بے نیاز ہے، اس کی توحید وہ ہمارے لیے ضروری ہے، تو ہم اس کی توحید تو نہیں بھولے نا۔ حضور کو بھی ہم نے مالک سمجھا، لیکن کیسے کہ رب عطا کر رہا ہے، یہ بانٹ رہے ہیں۔ ہم داتا کو بھی دینے والا سمجھتے ہیں، لیکن کیسے کہ رب نے ان کو اختیار دیا ہے، وہ بانٹ رہے ہیں، وہ دے رہے ہیں۔ کتنا زور لگا لیا، 1000 سال ہو گئے، دین کو تو فتنے ہر وقت میں جو ہیں وہ اس کے سامنے رہے ہیں، لیکن جو کچھ بھی کر لیا، کیا داتا صاحب کے وہاں پہ محبت کرنے والے کیا کم ہو گئے؟ آج بھی وہی رونق لگی ہوئی ہے۔ یہ رب نے ان کے دلوں میں محبت ڈالی ہے اپنے بندوں، وہ رب ہے جس نے
حضرت خواجہ کو غریب نواز بنا دیا ہے، تو اب ان کو غریب نواز ماننے میں کوئی دقت پیش نہیں آنی چاہیے۔ تو اللہ رب العزت نے تو من دون اللہ مثالیں دے دے کے بتایا ہے کہ من دون اللہ ایسے ہوتے ہیں۔ کہیں اپنے اولیاء کی بھی ایسی بات کی ہے، یعنی جہاں اللہ رب العزت نے یہ فرما دیا انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، اے کافرو تم اور جن بتوں کو تم پوج رہے ہو یہ سارے کے سارے تم جہنم کا ایندھن بن جاؤ گے۔ لیکن جہاں ولیوں کی بات ہوتی ہے، جہاں اپنے پیاروں کی بات ہوتی ہے، حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن جب صفیں لگی ہوئی ہوں گی نا تو ایک جنتی اللہ کا پیارا اللہ کا ولی وہ وہاں سے گزرے گا، وہ وہاں سے گزرے گا تو ایک شخص جو ہے وہ آگے نکل کر ان سے یہ کہے گا کہ جناب میری سفارش کر دیں، میری سفارش کر دیں، میں وہ ہوں کہ میں نے دنیا میں آپ کو پانی پلایا تھا۔ وہ سفارش کریں گے تو رب ان کی سفارش قبول کر کے اس کو جنت عطا کر دے۔ ایک کہے گا کہ جناب میں نے آپ کے وضو کے لیے پانی کا اہتمام کیا تھا، میری ذرا سفارش کر دیں۔ تو من دون اللہ کی تو بات یہ فرما رہا ہے رب کہ میری بارگاہ میں من دون اللہ جو ہیں یہ تو شفیع ہیں ہی نہیں۔ تو یہاں جو شفیع بن رہے ہیں، جو سفارش کر رہے ہیں، تو کیا وہ اب من دون اللہ میں داخل ہوں گے؟ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الناس، اے لوگو ضرب مثل فاستمعوا لہ۔ یہ اللہ رب العزت نے جو یہ فرمایا نا فاستمعوا لہ، اس کو غور سے سن لو، غور سے، یعنی اپنے دل میں بٹھا لو یہ بات۔ یعنی تم کو ایسے بہت سے لوگ ملیں گے کہ جو تمہارا جو ایک عقیدہ ہے اور نظریہ ہے اس کو بدلنے کی کوشش کریں گے، لیکن تم نے بات دل میں بٹھا کے رکھنی ہے، تم نے یہ بات غور سے سن کے رکھنی ہے۔ ان الذین تدعون من دون اللہ، یہ اللہ کے سوا جن کو پوجتے ہیں نا، جن کو پکارتے ہیں، اللہ نے ان کی مثال دے دی لن یخلقوا ذبابا ولا اجتمعوا لہ، یہ سارے کے سارے اکٹھے ہو جائے نا ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے۔ رب نے بتا دیا کہ من دون اللہ مکھی نہیں بنا سکتے، تو جو بنا لے وہ من دون اللہ میں پھر شامل ہوگا۔ رب نے فرمایا کہ من دون اللہ مکھی نہیں بنا سکتے، بھلے سارے کے سارے اکٹھے ہو جائیں۔ لیکن یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، وہ فرماتے ہیں انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر، میں تمہارے لیے مٹی سے جو ہے نا ایک پرندے کی سی صورت بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں، فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ، تو میرے رب نے جو مجھے قدرت دی ہے، میرے رب نے جو مجھے اختیار دیا ہے، اس رب کے اذن سے وہ جیتا جاگتا پرندہ بن جاتا ہے۔ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق۔ وہ کہتے ہیں کسی نے پکارو نہ، انما یامر المساجد اللہ فلا تدعوا مع اللہ، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی نے پکارو ہی نہ، کہو ہی نہ کچھ بھی۔ تو بات اللہ نے فرما دی کہ من دون اللہ تو مکھی نہیں بنا سکتے، مکھی اتنی سی ہوتی ہے، لیکن اللہ کے نبی جو ہیں وہ مٹی سے پرندہ بنا کے اس میں پھونک مارتے ہیں، وہ جیتا جاگتا پرندہ بن جاتا ہے۔ یہ یعنی اللہ نے فرما دیا کہ من دون اللہ مکھی نہیں بنا سکتے، اور جو جہاں مکھی کی بجائے پرندے بنا رہے ہیں اب وہ من دون اللہ میں تو شامل نہیں ہے۔ وہ کون ہیں؟ وہ نبی اللہ ہیں، وہ روح اللہ ہیں، وہ کلمت اللہ ہیں، ان پہ اللہ کی رحمت ہے، جس دن وہ پیدا ہوئے اس دن بھی، اور جس دن ان کو وفات آئے گی اس دن بھی، اور جس دن قیامت کے روز وہ اٹھیں گے اس دن بھی، تو ان پہ تو رب کی رحمتیں ہی رحمتیں ہیں۔ اب یہ ایک مثال آ گئی،
اب یہاں ایک اور دوسری مثال اللہ رب العزت نے دی، وَإِن يَسْلُبُهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ، مکھی جو ہے نا وہ ان سے کوئی چیز لے جائے نا اٹھا کے، وہ بھی اس سے واپس نہیں لے سکتے۔ مثال کے طور پر ایک بت ہے، اس بت کے آگے مٹھائیاں رکھی ہوئی ہیں، مکھیاں بیٹھ کے اپنی موجیں کر رہی، کھا پی رہی ہیں، وہ اگر لے کر جا رہی تو یہ تو اس سے بھی واپس نہیں کہ نہیں میرے نے اتنے رکھو۔ وہ اس مکھی سے اتنی سی چیز، مکھی کتنی چیز اٹھا کے لے جائے گی، اتنی سی چیز وہ اس سے واپس نہیں لے سکتی۔ تو اب جو کوئی بہت بھاری بھرکم چیز اٹھا کے کہیں سے کہیں لے آئے، وہ من دون اللہ میں ہوگا؟ وہ نہیں ہوگا نا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا بلقیس کو بلایا جب اپنے دربار میں، تو آپ نے اپنے ساتھیوں کو یہ بات ارشاد فرمائی کہ میں دکھانا چاہتا ہوں ملکہ سبا کو کہ میرے رب کا مجھ پر کتنا کرم ہے، جس رب کی میں توحید بیان کرتا ہوں نا، جس رب کا کلمہ میں پڑھنے والا ہوں، اس رب کی کیا شانیں ہیں میں وہ دکھانا چاہتا ہوں۔ اور میرے ذہن میں یہ ہے کہ کوئی مجھے اس کا جو تخت جس پہ وہ وہاں ملک سبا میں اپنے تخت پر وہ براجمان ہوتی، وہ مجھے یہاں چاہیے، وہ مجھے یہاں چاہیے۔ ایک جن کھڑا ہو گیا جی، اس نے یہ کہا انا آتی کا بھی قبل ان تقوم من مقام، میں لا دوں گا جی۔ آپ نے پوچھا کب تک؟ یہ آپ کی مجلس برخاست کرنے سے پہلے پہلے تخت یہاں پر ہوگا۔ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ، اللہ نے مجھے اس کی طاقت دی ہے اور میں امانت دار ہوں، میں لا کے آپ کی مجلس برخاست ہونے سے پہلے پہلے وہ تخت یہاں پر ہوگا، وہ منو ٹنو وزنی تخت۔ آپ نے فرمایا نہیں، مجھے اس سے بھی پہلے چاہیے۔ بتانا تو یہ تھا نا، وہ مکھی سے لینا چھوٹی سی چیز کتنا مشکل ہے، تو اللہ کے ولیوں کو اللہ نے کتنی طاقتیں دی ہیں۔ مولانا روم فرماتے ہیں اولیاء را ہست قدرت از الہ، تیرے جستہ باز گردانند زرا، اولیاء کو تو اللہ نے اتنی قدرتیں عطا فرمائی ہیں کہ کمان سے تیر نکل بھی جائے نا تو یہ اس کو بھی راستے سے موڑ کے واپس لے آئے۔ اللہ فرماتا ہے قال الذی عندہ علم من الکتاب، پھر وہ بندہ اٹھا جس کے پاس کتاب کا علم تھا، جو ہماری کتاب کو پڑھنے والا تھا، ہمیں یاد کرنے والا تھا، ہمارا پیارا تھا، ہمارا ولی تھا۔ اس نے عرض کیا انا آتی کبھی، میں لے آؤں جی۔ پوچھا کب تک آئے گا؟ قبل ان یرتد الیک طرفک، آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے یہاں، آپ کی جو آنکھ جھپکنے سے پہلے وہ منو ٹنو وزنی جو تخت ہے وہ یہاں پر ہوگا۔ تو آپ نے کہا ٹھیک ہے یہ تم کرو۔ آنکھ جھپکی تو تخت وہاں، فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهُ، جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے تخت اپنے پاس پڑا ہوا دیکھا نا تو انہوں نے کیا فرمایا؟ وہ من دون اللہ والی باتوں میں نہیں پڑے، انہوں نے کہا ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ تو وہ رب کا ہی فضل ہے، داتا صاحب پر بھی رب کا فضل ہے، غوث پاک پر بھی رب کا فضل ہے، غریب نواز پر بھی رب کا فضل ہے۔ تو رب کے فضل کو کون، اس رب کریم نے اپنے پیاروں سے جس انداز سے محبت کی ہے، ہم اس محبت کو بھی تو ماننے والے ہیں، ہم اس کا ہر حکم ماننے والے ہیں۔ یہ تو جہاں اپنی عقل دوڑانے والی باتیں ہیں نا، یہ تو پھر شیطان والی باتیں آ جائیں گی کہ جب اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میرے آدم کو سجدہ کرو، تو فرشتوں نے
تو کوئی اگلی بات نہیں سوچی نہ کہی، انہوں نے سجدہ کر دیا۔ لیکن شیطان نے نہیں کیا۔ اللہ نے اسے پوچھا کہ میں نے تجھے سجدہ کرنے کا حکم دیا، کس چیز نے تجھ کو منع کیا؟ ماں مانا آقا، کس چیز نے تجھے منع کیا؟ اس نے کہا جی میں انا خیر منہ، میں اس سے اچھا ہوں۔ یہ اس نے اپنی بات سوچی نہ، ایک خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا، اسے مٹی سے پیدا کیا، تو آگ مٹی کو سجدہ کیوں کرے؟ تو کیا ہے، راندہ درگاہ ہو گیا، راندہ بارگاہ الہی ہو گیا۔ جنت میں رہتا تھا تو رب نے جنت سے نکال باہر کیا۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ کے نبیوں کی عزت اور شان جیسا اللہ رب العزت کو پسند ہے نا، ویسی ہی کرنی پڑے گی۔ سبحان اللہ۔ شیطان نے اللہ کے نبی کی عزت نہیں کی تو وہ جنت کے اندر تھا تو باہر نکال دیا گیا۔ تو جو ابھی جنت گئے ہی نہیں ہیں، سبحان اللہ، جو ابھی جنت گئے ہی نہیں ہیں، وہ یہ کیسے گمان کرتے ہیں کہ ہم معاذ اللہ اللہ کے نبیوں کے بارے میں، اللہ کے ولیوں کے بارے میں جو اول فول بکیں گے اور جنت چلے جائیں گے؟ بے شک نہیں جانا۔ اعلیٰ حضرت نے پھر اسی لیے فرمایا تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہاں بھی دور ہو، منافق دور ہو، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعرہ بات ہی ہماری ہے۔ اللہ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق۔ اللہ تعالیٰ نے بلال صاحب، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یہ دیکھیں کہ ہر جس چیز کی نسبت اللہ کے ولیوں کے ساتھ ہو جاتی ہے، اللہ کے نبیوں کے ساتھ ہو جاتی ہے، اللہ کے پیاروں کے ساتھ ہو جاتی ہے، تو پھر رب کی رحمتیں اور برکتیں وہ ان میں بھی کار فرما ہو جاتی بے ہیں، شک کیوں نہیں، ان میں بھی کار فرما ہو جاتی بے ہیں۔ شک۔ تو اس لیے توحید کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ رب العزت کی توحید کو بیان کرنے میں آپ اللہ کے پیاروں کی شان کو گھٹانے میں لگ جائیں۔ اللہ کی توحید وہ اپنی جگہ مسلم ہے، بے شک اور رب کے پیاروں کی عظمت اور شان بیان کرنے سے رب کی توحید میں کوئی فرق نہیں آتا، بے شک بلکہ اس سے رب کریم کی شان اور اس کی عظمت وہ مزید اجاگر ہوتی ہے اور مزید نکھر کر سامنے آتی ہے۔ بے شک۔ اللہ نے خود اپنی توحید اور اپنی عظمت اس انداز سے بیان فرمائی، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ معراج پر گیا کون؟ حضور گئے، لیکن بلایا کس نے؟ رب نے بلایا۔ رب نے فرمایا میں سبحان ہوں، سبحان اللہ سبحان اللہ میرے بارے میں تم کوئی اور بات نہ سوچنا، وہ میرے محبوب ہیں، سبحان اللہ۔ وہ میرے پیارے ہیں، تو میں نے ان کو معراج پر بلایا ہے، میں نے ان کو معراج کرائی، میں سبحان ہوں، میں ہر عیب سے پاک ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ جو اللہ کے ولیوں کی اور اللہ کے نبیوں کی، اللہ کے پیاروں کی شان بیان کرنے سے اللہ کی توحید میں کوئی فرق نہیں آتا، بلکہ اس کی شانیں، یہ اسی کی شانیں، یہ اسی کی شانیں کہ وہ کتنا عطا فرما سکتا ہے۔ کیوں نہیں؟ یہودیوں نے کہہ دیا کہ ید اللہ مغلولہ، اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، وہ کسی کو کچھ نہیں دیتا، ان کو رب نے دیا نہیں، ان کو پتہ نہیں۔ اللہ فرماتا ہے بل یداہ مبسوطتان، تم تو یہ کہہ رہے ہو نا کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، معاذ اللہ، ہمارے تو دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں۔ ینفق کیف یشاء، جس طرح رب چاہتا ہے وہ خرچ کرتا ہے، جس طرح رب چاہتا ہے وہ عطا فرماتا ہے۔ تو یہ رب کی عطائیں ہیں، رب کا کرم ہے، تو اس کے پیاروں کی شان بیان کرنے سے اس کی شان کوئی گھٹتی نہیں ہے، اس کی شان جو ہے وہ مزید خوبصورت انداز میں بیان کرتے۔ اعلیٰ حضرت نے بیان نہیں کی کہ وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، جب بنانے والا وہ ہے، جب بنانے والا وہ ہے۔ دیکھیں نا، کوئی ایک عام مثال، عام سمجھنے سمجھانے کے لیے آپ کو بتاؤں، ورنہ اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ تو وراء الورا۔ ایک یہ مائک ہے نا، مائک،
اس سے اچھی آواز آ رہی جب اس کی کوئی شان بیان کریں گے، اس کی کوئی خوبی بیان، یہ بڑا اچھا، تو اس کے بنانے والے کی خوبی بیان ہو رہی ہے کہ اس کے پاس عقل بہت ہے، ذہانت بہت ہے، علم بہت ہے، کاریگری بہت ہے، کہ جس نے اتنا اچھا اس کو بنایا ہے، تو وہ شان اس کی نہیں بیان ہو رہی، وہ اس کے بنانے والے کی ہو رہی ہے۔ تو اعلیٰ حضرت نے جو رب کی توحید بیان کی تو فرمایا وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، کہ وہ رب ہے جس نے میرے آقا آپ کو ہمتن کرم بنایا ہے۔ بنانے والا تو وہی ہے نا، عطا کرنے والا تو وہی ہے نا، قاسم تو وہی ہے نا، تو پھر ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا۔ تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ تو رب کی توحید اور ہمارے دلوں میں اجاگر ہو گئی کہ جس رب نے اپنے محبوب کو اتنی قدرتیں عطا کی ہیں، اتنی شانیں عطا کی ہیں، وہ رب کتنی عظمتوں اور شانوں کا مالک ہوگا، وہ رب کتنی عظمتوں اور شانوں کا مالک ہوگا۔ اور پھر ہمیں یہ بتا دیا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، یہ اپنی جانوں پر ظلم کر لیں، معاف ہم نے کرنا ہے، لیکن محبوب تیری بارگاہ میں آ کے معافی مانگے، تمہاری بارگاہ میں آ کے معافی مانگے، معاف ہم کریں گے، وہاں پہ آ کے ہم سے معافی مانگیں۔ آپ بھی جو ہے وہ ان کی سفارش کر دیں، لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابَ الرَّحِيمَ۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مجرم بلائے آئے ہیں، جاؤ کا ہے گواہ، پھر رد ہو کب یہ شان کریموں کے در کی ہے۔ ہم تو اس لیے آئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو من دون اللہ کا معنی اب آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ من دون اللہ جو ہے یہ اس مفہوم میں رب کے نبی، رب کے فرشتے، رب کے پیارے وہ داخل نہیں ہیں، بلکہ ہر وہ چیز من دون اللہ میں آئے گی جو رب کی بارگاہ سے دور کرنے والی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے محبوبوں کا قرب عطا فرمائے کہ ان کے قرب میں رب عز و جل کی رحمتوں کے نظارے ہیں، ان کے قرب میں رب کریم کی رحمتیں ہیں، اس کی برکتیں ہیں۔ رب کریم میرا آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔